کہ پھول راضی ہو. 4 مصرے کے اندر تمام مسئلے کا حل کر کے جا رہا ہوں. مقام برد یہی ہے کہ پھول راضی ہو. وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو. تو جسے کہو مانوں گا میں رضی اللہ، مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو. جسے کہو مانوں گا میں رضی اللہ، مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو. آئیے حضرات، جناب میکش صاحب کے اسی 4 مصروں کے ساتھ میں گزارش گزار ہوں. خطیب نہج البلاغہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید قمبر علی صاحب کی خدمت میں کہ وہ سرفروز منبر ہوں اور آج کی اس مخصوص مجلس کو خطاب فرمائیں. ایک باواز بلند نعرہ صلوات سے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ ناصر عباس محمود کے لیے فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البديع الأبدعي التهام الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأزاليل مولن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال علي عليه السلام لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد ہم اساس الدین و عماد الیقین. صلوات بزرگان محترم و دوستان عزیز، یہ مجلس ادا جو بسلسلہ یاد شہادت صدیقہ طاہرہ بنت رسول فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ منعقد کی گئی ہے. اس مجلس کے لیے میں نے جن مقدس مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے، یہ الفاظ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں، جس میں مولا کائنات آل محمد کا تعارف کرا ہے. اور یہ الفاظ نہج البلاغہ کی زینت ہیں. ظاہر لفظ کا ترجمہ یہ ہے کہ امت کے کسی فرد کو آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، یعنی امت اور ہے، آل محمد اور ہے. کیوں؟ ہم اساس الدین و عماد الیقین، اس لیے کہ آل محمد ہی دین کی بنیاد ہیں اور یہی یقین کے ستون ہیں. عزیزان محترم، جس مقدس ذات سے یہ مجلس، یہ ذکر منسوب ہے، اس کے تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی انسان
انسان بن کر سوچے تو اس کائنات میں اس ذات سے عظیم کوئی ہستی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ عزتوں کا سلسلہ، شرافتوں کا سلسلہ، کمالات کا سلسلہ، بزرگی کا سلسلہ، علم کا سلسلہ، حلم کا سلسلہ، شجاعت کا سلسلہ، طہارت کا سلسلہ، سخاوت کا سلسلہ، نجابت کا سلسلہ، بلندی کا سلسلہ لے جائیں گے تو وہ رسول تک پہنچے گا۔ کسی بھی اعتبار سے، چاہے انسان بن کر سوچیں، چاہے مسلمان بن کر سوچیں، چاہے مومن بن کر سوچیں، تو آپ کو اس کائنات میں شرافت کے اعتبار سے، بزرگی کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے سرکار رسالت سے بڑا کوئی نہ ملے گا۔ وقت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ تفصیلات میں آپ کو لے جاؤں، لیکن میں جس کی بات کر رہا ہوں اس کے لیے کلمہ گو یقین رکھتے ہیں کہ پروردگار نے اس ذات کو خطاب کر کے کہا کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اس افلاک کو پیدا نہ کرتا، اس کائنات کو پیدا نہ کرتا، اس دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ یہ جو بھی ہے میرے حبیب یہ میں نے آپ کی وجہ سے پیدا کیا۔ اگر اتنی بات ایک انسان، ایک مسلمان، ایک مومن سمجھ رہا ہے تو جو شرافتوں کا مرکز ہے، جو کمالات کا مرکز ہے، اس نے زہرا کے آنے پر ہر وقت کھڑے ہو کر بتایا کہ اگر میری تمہارے دلوں میں ذرا سی بھی عزت ہے اور تم اس دعوے میں سچے ہو تو میری بیٹی کو فراموش نہ کر دینا۔ ایک سلوات بھیجتے ہیں آپ ذرا محمد والے۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں نے کوئی بہت گہری بات نہیں کی کہ آدمی کہے کہ نہیں میں یہ بات سمجھ نہیں سکا۔ نہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حدیث اٹھا کر دیکھیں، مذہب کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو یہ ایسی ذات تھی کہ رحمت للعالمین جس کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے۔ اب اگر مسلمان کو ذرا سی بھی غیرت ہے تو وہ اپنی معلومات میں اضافہ کرے، رسول کی اس بیٹی کے متعلق معلومات حاصل کرے۔ توجہ کیجئے گا، یعنی اگر رسول سے محبت سچی ہے، اس کی یاد میں جھومنا حق ہے، توجہ فرمائیے گا، تو اب اور یہ بیٹی وہ بیٹی ہے جو خالی رشتہ دار نہیں ہے بلکہ رسول کے مقصد کی وفادار ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ باپ بیٹی کا رشتہ نہیں ہے، یہ زہرا کا رحمت للعالمین سے رشتہ ہے۔ اگر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے، بھائی توجہ کیجئے گا، وہ رب العالمین، یہ رحمت للعالمین۔ بھائی توجہ کیجئے گا، دیکھیے اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پیغمبر رحمت للعالمین ہیں، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ پیغمبر عالمین کے لیے رحمت، اور بیٹی باپ کے لیے کیا ہے؟ اتنی آسانی سے میں گزر گیا، بھائی توجہ کیجئے گا، بیٹی باپ کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے نا۔ اللہ اکبر، وہ ذات عالمین کے لیے رحمت اور زہرا رحمت للعالمین کے لیے رحمت۔ بھائی صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ زہرا رحمت
للعالمین کے لیے رحمت۔ تو مولا کائنات نے جو یہ کہا کہ امت کے کسی فرد کو آل محمد پر قیاس نہ کرنا، تو رسول کی آل میں کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن زہرا کو کوئی رسول کی آل سے نکال نہیں سکتا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، زہرا کو کوئی رسول کی آل سے نکال نہیں سکتا، اس لیے لیکن اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ نسل رسول، بھائی دیکھیے میں بالکل ایسی باتیں کر رہا ہوں کہ جو آپ ہزاروں سے بھی پوچھئے تو آدمی یہ نہ کہے نہیں ہمارے یہاں نہیں ہے۔ میں وہ بات کر رہا ہوں جو سب کے یہاں ملے، اور جب آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں تو آپ میں بھی ایک جذبہ پیدا ہو کہ اگر ہم کلمے میں سچے ہیں تو رسول کی بیٹی کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ اگر میں نے یہ شوق آپ میں پیدا کر دیا تو مجلس کا فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ صلوات دیجئے محمد والے۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی اس بارے میں تو بحث کی جا سکتی ہے کہ پیغمبر کی بیٹیاں کتنی تھیں، پیغمبر کے داماد کتنے تھے، لیکن اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ رسول کی نسل جو پوری دنیا میں آج پھیلی ہوئی ہے، اس کا ذریعہ اور وسیلہ سوائے فاطمہ زہرا کے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی دیکھیے اب قضاء و قدر کا بھی مسئلہ آ جائے گا، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ امت اور ہے، آل محمد اور ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، امت اور ہے، آل محمد اور ہیں۔ بھائی کتنے لوگ ہیں اس کائنات میں جو لاورت مر جاتے ہیں؟ یہ قضاء و قدر کا مسئلہ ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے کہا کہ یہ گہرا سمندر ہے، اس میں اترنے کی کوشش نہ کرنا، بحر عمیق فلا تلجوا اسلکوا، یہ اندھیرا راستہ، اس پہ چلنے کی کوشش نہ کرنا، سر اللہ فلا تتکلفوا، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس کی تکلیف اپنے اوپر نہ ڈالنا۔ تو یہ جو قضاء و قدر کے مسائل ہیں کہ پروردگار کس کو اولاد دیتا ہے، کسے نہیں دیتا ہے، کس کو کس خاندان میں پیدا کرتا ہے، کس کو کس خطے میں پیدا کرتا ہے، کس کو کس ملک میں پیدا کرتا ہے، یہ سارے مسئلے تو قضاء و قدر کے ہیں نا۔ کتنوں کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، لیکن اس پہ اولادے کو اگر کوئی تانا دیتا ہے تو کیا اللہ جواب دینے آتا ہے؟ ارے میں کیا کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ بھائی اس کائنات میں کتنے بے اولادے آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن آدمی کہتا ہے بھیا یہ اللہ کی مرضی، یہ اللہ کی مرضی۔ بھائی مکے میں نبی کو بے اولادے کا تانا دیا جا رہا تھا، بھائی توجہ کیجئے گا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کے کوئی اولاد ذکور نہیں ہے، بھائی توجہ کیجئے گا، ان کا کوئی لڑکا نہیں ہے۔ اے لڑکوں پر ناز کرنے والوں، خاص کر اے مسلمانوں، یہ بات یاد رکھنا کہ نبی کی نسل نبی کے بیٹے سے نہیں چلی، بھائی توجہ کیجئے گا، بلکہ اللہ نے کہا اِنَّا شَانِئَكَ، بھائی توجہ کیجئے گا، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ امت اور ہے، آل محمد اور ہے۔ اگر امت بے اولادی ہو تو خدا جواب دینے نہیں آتا، لیکن اگر
بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ نسب میں داخل ہونا بھی غلط ہے، خارج ہونا بھی غلط ہے۔ سادات کا نہ ہونا عیب نہیں ہے، سید نہ ہونا عیب نہیں ہے، غلط سید بننا۔ شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، سید نہ ہونا برائی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ علماء جن کی کافی اصول کافی مشہور ہے، یہ شیخ کلینی کی ہے، نہج البلاغہ سید رضی نے جمع کیا ہے، لیکن ان کے استاد شیخ مفید ہیں۔ اور جب ایک مسئلے میں کچھ ذرا سے اختلاف ہوا تو ادھر سے آواز آئی، شیخ و معتمدی و سید و ولدی، شیخ میرا معتمد ہے اور سید میری اولاد ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہاں مسئلہ رشتہ داری کا ہے ہی نہیں، یہاں مسئلہ وفاداری کا ہے۔ اور جب علامہ ہلی نے اپنی فراست سے، اپنی بصیرت سے پورے ایران کو مذہب حقہ سے روشناس کرایا، میں اشارہ کر کے گزر رہا ہوں، اور بغل میں جوتیاں دبا کر گئے اور نفسیاتی طور پر پوچھا کہ یہ بغل میں جوتیاں دبا کر کیوں آئے، تو علامہ ہلی نے 4 نام لیے، کہا وہ جوتیاں چرا لیتے، وہ جوتیاں چرا لیتے، اسی طرح سے جیسے پیغمبر کی جوتیاں انہوں نے چرائی تھیں۔ تو پورے مجمع نے گھبرا کر کہا یہ سب لوگ تو پیغمبر کے 150 برس کے بعد آئے، یہ جوتیاں پیغمبر کی کیسے چرا لیں گے؟ تو علامہ ہلی نے فوراً کہا کہ جب یہ 150 برس بعد آئے تو انہیں شریعت میں بولنے کا حق کیا ہے؟ انہیں شریعت میں بولنے کا حق کیا ہے؟ لیکن اب علامہ ہلی نے اس کے بعد اہل بیت کے فضائل بیان کرنا شروع کیے۔ جب اہل بیت کے فضائل بیان کرنا شروع کیے تو سید رکن الدین، میں نے کہا نا سید ہونا کمال نہیں ہے، وفادار بھی ہونا چاہیے ساتھ میں، ورنہ نام کے سید بھی گزرے ہیں۔ سید رکن الدین موصلی، اس نے یہ بات کہی کہ آپ آل محمد پر بار بار درود کیوں بھیج رہے ہیں؟ آپ آل محمد پر بار بار درود کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو علامہ ہلی نے وہ آیت پڑھی جس میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ہے، کہ جن کے اوپر مصیبتیں پڑتی ہیں اور وہ اِنَّا لِلَّهِ کہتے ہیں تو پروردگار ان کے اوپر صلوات بھیجتا ہے۔ یعنی ایک خاص آیت نہیں پڑھی آل محمد کے لیے، عام آیت پڑھی کہ جو بھی مصیبتوں پر اِنَّا لِلَّهِ کہتے ہیں اللہ ان پر صلوات بھیجتا ہے۔ تو سید رکن الدین نے کہا کہ آل محمد پر کون سی مصیبتیں پڑی؟ سید رکن الدین نے کہا کہ آل محمد پر کون سی مصیبتیں پڑی؟ تو علامہ ہلی نے کہا کہ پڑی تو بہت سی مصیبتیں، پڑی تو بہت سی مصیبتیں، لیکن فی الحال اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں کہ تو اپنے کو سید بھی کہہ رہا ہے، پھر یہ پوچھ بھی رہا ہے کہ آل محمد پر مصیبتیں کون پڑی؟ تو جن کو سید بننے کا شوق ہے پہلے وہ آل محمد کا غم منانا تو سیکھے۔ بھائی صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ میں نے بات اس لیے کہی کہ نسل رسول بڑی زہرا کے ذریعے، لیکن ایک بڑے عالم نے کہا کہ یہ ہے آل محمد کا کمال، یہ ہے آل محمد کی بزرگی۔ مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا، یہ ہے آل محمد کا کمال۔
محبت اور غم کی تمیز تک نہیں ہے، وہ بھی سید بننے کا شوق لیے ہوئے ہیں۔ تو یہ آل محمد کا کمال ہی تو ہے کہ ہر کس و ناکس اس میں داخل ہونا چاہتا ہے، نکلنا کوئی نہیں چاہتا۔ صلوات بھیجئے محمد والے۔ بھائی صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اگر آل محمد یا قیادت میں عزت نہیں ہے تو شہر بدلتے ہی اور یہ جو حسنی اور حسینی، میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک نہیں دو دو نسبتیں دی جا رہی ہیں۔ ارے میں تفصیل میں جا نہیں سکتا، آپ ہر طرح سے تو کم سے کم واقف بھی تو ہوئی ہے کہ یہ ہیں کیا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، لیکن بہرحال اتنا طے ہے کہ یہاں سے نکلنا کوئی نہیں چاہتا، داخل سب ہونا چاہتے ہیں۔ بھائی توجہ کیجئے گا، داخل سب ہونا چاہتے ہیں، داخل سب ہونا چاہتے ہیں۔ یہ داخل ہونے کا شوق ہی بتا رہا ہے کہ جو تانا دیا کرتے تھے ان کی نسلوں کا پتہ نہیں ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، اور نسل رسول، میں مسائل کے باب میں جلدی نہ چلا جاؤں ورنہ جناب زہرا نے آخری وصیت میں اپنی اولادوں تک سلام پہنچایا، اپنی اولادوں تک۔ توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ یہ بیٹی رسول کے مقصد کی امین ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ خالی بیٹی نہیں ہے، مقصد رسالت کی امین ہے زہرا۔ اس لیے کہ عزیزان محترم، ملوکیت کا، حکومت کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ لڑکوں سے اس کی بقا سمجھتے ہیں۔ بھئی توجہ کیجئے گا کہ اگر لڑکا ہے تو ہمارا امپائر باقی رہے گا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ تو مکے والے پہلی منزل پر انہوں نے نبی کی عالمینی آواز کو دبانا چاہا۔ وقت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ کچھ کہہ سکوں۔ بھائی نبی نے جو یہ کہا میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بہترین نعمتیں لے کر آیا ہوں، تو مکے والوں نے پہلے دبانا چاہا کہ ہماری طاقت سے یہ ڈر جائیں اور لا الہ الا اللہ نہ کہیں، آخری آدمی تک ڈر جائیں اور لا الہ الا اللہ نہ کہیں۔ جب خدا کا رسول ڈرا نہیں، آج بھی یہی ہوتا ہے، پہلی منزل پر طاقت سے ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جب آدمی ڈرتا نہیں تو پھر، اور میں اپنے اوپر خود کنٹرول کر رہا ہوں، اور شورا نے ایسے ماحول مجلس کا بنا دیا کہ وہیں سے مجھے آگے جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے چاہا کہ موضوع کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے، اس لیے کہ مولا حسین کے حوالے سے، مولا علی کے حوالے سے تو مسلسل گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن جناب زہرا کی سیرت کا یہ پس منظر کم بیان ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے اس سلسلے کو وہیں سے آگے بڑھانے کے بجائے آپ کے جذبات پر اپنی تمہید سے کنٹرول کیا، اور اب میں یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ پہلی منزل کہ طاقت سے ڈرا کر روکا جائے، پھر دولت سے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، تو نبی کے ساتھ بھی یہی ہوا، پہلے طاقت کی بنیاد پہ ڈرایا گیا، پھر لالچ
بنیاد پر جناب ابو طالب سے کہا گیا کہیے اپنے بھتیجے سے کہ اگر یہ تیار ہو تو مکے کی حکومت اور جس قبیلے میں چاہیں اس قبیلے میں شادی یہ کر لیں. کہا چچا ان کافروں سے کہیے, بھائی توجہ کیجیے گا, یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ چچا اور ہے کافر اور ہے. جناب ابو طالب جناب ابو طالب نعرہ حیدر. وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. میں ایک ایک لفظ کو بیچ میں لاتا ہوں اس لیے کہ صاحبان فہم سمجھ جائیں. محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. تو یہ جو جواب آ رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے کہ اس کو اپنے جیسا نہ سمجھو, یہ رسول ہے. نہ اسے طاقت سے ڈرایا جا سکتا ہے, نہ اسے دولت سے خریدا جا سکتا ہے. اے چچا ان سے کہیے یہ مکے کی حکومت دیں گے اگر ایک ہاتھ پہ چاند رکھتے ہیں ایک ہاتھ پہ سورج رکھتے ہیں, تب بھی پر میں اعلائے کلمت الحق سے. بھائی جو بات مکے میں نبی نے کہی کافروں سے, وہی بات مدینے میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں, وہی بات مدینے میں یزید کے دادا ابو سفیان سے کہی مولا علی نے. وہاں کا کہیے, یہاں کہا کہ تو کب سے وفادار ہو گیا, لیکن اللہ کو نبی اور علی کی شان بے نیازی اتنی پسند آئی کہ اے ہمارے نام پر چاند اور سورج کو ٹھوکر مارنے والوں, اب بات تو جب ہے کہ چاند بھی تمہارے قبضے میں سورج بھی تمہارے قبضے میں. بڑا بھائی اشارہ کرے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں, چھوٹا بھائی اشارہ کرے تو مغرب سے آفتاب. ارے سلوات بھیجو محمد والے محمد. پرستی سے اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے, صرف اسی دنیا کے لیے نہ سوچا کیجئے. یہ باتیں فضائل کی یا اشعار اس کی سمجھ میں بالکل نہ آئیں گے جو خالی دنیا کی سوچتا ہے. بھائی توجہ کیجئے گا, یہ سب اسی کی سمجھ میں آئے گا جو آخرت پر بھی یقین رکھتا ہے. اس لیے کہ جس کو مجلس میں زہرا کا آنا سمجھ میں نہیں آتا اس کو ملکہ شفاعت کیا سمجھ میں آئے گی. توجہ کیجئے گا, تو میں بات ان سے کر رہا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وما محمد الا رسول, کوئی خدا نہیں سوائے اس کے اور محمد کچھ نہیں سوائے رسول کے. تو جو دنیا دار ہوتا ہے نا, جب طاقت سے ڈرا نہیں پاتا, دولت سے خرید نہیں پاتا, تو اس کے پاس آخری ایک ہیلا بچتا ہے کہ مر جائیں گے تو ان کا کام ختم ہو جائے گا. بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا کہ جب کردار کا مقابلہ نہیں کر پاتا پھر وہ بددعائیں کرنے لگتا ہے کہ ارے ساری رونق زندگی بھر کی ہے, ایک نہ ایک دن تو طبعی موت مریں گے. سنیے تمید ختم ہوئی جب نبی
ساری مخالفتوں کے باوجود پیغام رسول اپنی اصلی شکل میں باقی ہے.